السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، اور میری آواز کو سننے والی پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بڑا خوش نصیب بنایا ہے کہ ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا اور اس کی فضیلت ہمیں عطا فرمائی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رمضان میں، اس مقدس مہینے میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، روزے، تراویح اور ذکر و اذکار کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور اللہ کے انعام و اکرام کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے رمضان کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق اور بھی دیگر اعمال کے متعلق تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ رمضان کا تیسرا عشرہ آئے گا اور یہ مہینہ جس طرح آیا تھا اسی طرح ہمارے درمیان سے پھر رخصت ہو جائے گا۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ مہینہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس لیے دیا اور دیتا ہے تاکہ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے اوپر جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ ہم سے ختم ہو جائے، اللہ ہر اعتبار سے ظاہر اور باطن ہر ایک کو پاک کر دے اور ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آ جائے، لوگوں کا، بھوکوں کا، پیاسوں کا احساس ہمیں ہو، دوسروں کی ہمدردی، خیرخواہی، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے سر پر ہم ہاتھ رکھنے والے بنیں، ان کی خوب امداد ہو۔ اس لیے یہ مہینہ آتا ہے، ہمیں احساس دلاتا ہے کسی کے بھوک کا، کسی کی پیاس کا، کسی کی غربت کا۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، پہاڑوں کی طرح نیکیاں جمع کرنے اور بنانے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ اس مہینے میں روزہ رکھنے پر ہمیں کیا دیتا ہے، میں نے وہ پوری تفصیل عرض کی تھی کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے پر کیا ملتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ نے یہ باتیں اپنے پیارے نبی کو بھی نہیں بتائی کہ ہم روزہ دار کو کیا دیتے ہیں، یہاں تک کہ روایتوں میں جو لفظ ہے علماء نے اس کے جب دوسرے اعراب سے پڑھا تو اس کا مطلب یہ سمجھایا کہ روزے کا بدلہ اللہ تعالی خود ہے، روزے کا کوئی فکس اور کوئی متعین بدلہ اور کوئی متعین ثواب نہیں ہے، بلکہ جو روزے دار اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے رمضان میں، اللہ تعالی خود اسی کا ہو جاتے ہیں۔ جس کا اللہ ہو گیا اب اس کو کیا چاہیے؟ جب اللہ ہی ہمارا ہو گیا، جب ہمارا خالق اور مالک ہی ہمارا ہو گیا تو اب ہم کو کس چیز کی ضرورت؟ بہرحال رمضان میں جہاں ہم اور آپ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، وہاں ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ زکوٰۃ، صدقات اور اسی طرح عید سے پہلے صدقہ فطر ہمیں اور آپ کو ادا کرنا ہے۔ ایک دوسری چیز اعتکاف ہے رمضان میں، انشاءاللہ آگے اس کا بیان ہوگا۔ مختصر یہ ہے کہ ہم اور آپ ابھی سے نیت کر لیں کہ جب اعتکاف کا وقت آ جائے 20 رمضان کو ہم ضرور اعتکاف میں بیٹھیں، ابھی سے نیت ہو اور ابھی سے کام کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیں، لاسٹ میں 10 دن میں جو ہم کام کریں گے اس کو ابھی کر لیں۔ کیوں؟ مختصر یہ کہ اعتکاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آ کر پڑ جاتا ہے، اے اللہ ہم تیرے در پر آ گئے، پڑ گئے، جب تک ہم لیں گے نہیں تیرے یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔
لوگ جنازے کی نماز میں جائیں گے، لوگ دوسرے کام کو کریں گے جو آپ نہیں کر سکیں گے، کسی کی دیکھ بھال کے لیے، بیمار کی حال کو پوچھنے کے لیے جائیں گے، وہ تمام ثواب جو باہر لوگوں کو ملے گا اعتکاف کرنے والوں کو اللہ فری میں دے رہا ہوگا۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے اللہ تعالی ہر وقت نیکیاں لکھتا رہتا ہے، ہر وقت وہ نیکی کر رہا ہے، کوئی وقت بھی، کوئی سیکنڈ بھی نیکی سے خالی نہیں ہے۔ اور ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ثواب سمجھ کر یقین کے ساتھ ایک دن کا اعتکاف کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندق آڑ فرما دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک خندق کی دوری مسافت اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان کی مسافت ہے، اس سے بھی زیادہ، یا جتنی مشرق اور مغرب کی مسافت ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان، پورب اور پچھم کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلہ ایک مسافت ہے۔ اور جو رمضان کا اعتکاف کرے اس کے لیے تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 2 حج 2 عمرے کا ثواب تو مفت میں ملے گا۔ ایک آدمی خرچ کر کے لاکھوں خرچ کیا، مکہ گیا، مدینہ گیا، ایک بار حج کیا، ایک بار عمرہ کیا، صرف 10 دن کا اعتکاف کرو، اللہ تمہیں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب یہاں فری میں دینے والے۔ یہ اعتکاف بہت بڑی چیز ہے، میں نے اسی لیے اشارہ کیا کہ ابھی سے اس کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اعتکاف کرنے والا بہت بڑا اللہ کا مہمان بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے، کوئی سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ آپ نے رمضان کا اعتکاف نہ کیا ہو۔ ہر رمضان کے آخر میں 10 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ ایک مرتبہ چھوٹ گیا تو آپ نے دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف کر لیا، گویا پہلے رمضان کے 10 دن کی قضا کر لی۔ کس قدر یہ اہتمام کی چیز ہے، اس لیے ابھی سے کام کو آگے پیچھے کریں اور اعتکاف کی تیاری شروع کریں۔ پورے گاؤں سے اگر کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا تو سن لیجئے پورے گاؤں والے پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کریں گے، سب پر برابر گناہ ہوگا، اور اگر کوئی 1-2 آدمی بھی بیٹھ جائے تو پورے گاؤں کی طرف سے نہ ہوگا۔ سنت مؤکدہ علل کفایہ ہے، یعنی اگر 1-2 آدمی بیٹھا کفایت کر جائے گا، کوئی نہیں بیٹھے گا اس کا گناہ گاؤں کے ہر آدمی کو۔ اس لیے ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ ہم اللہ کے اس انعام کو لوٹنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف میں جب بیٹھیں گے تو شب قدر جو 1000 مہینے سے بہتر ہے وہ رات بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت کرے گا۔ شب قدر 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے کہ آخر کے جو 5 راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29 وہ ہمیں اعتکاف میں خود بخود حاصل ہو جائے گی، خود وہ راتیں ہمیں مل جائیں گی۔ ہم مسجد میں رہیں گے، فرشتوں کے ماحول میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کر اللہ کے در پر پڑے رہیں گے۔ وہ راتیں ہمیں تلاش کرنے کی، گھر سے آ کر ہمیں جاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں خود بخود شب قدر مل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اعتکاف کرنے والا اللہ کا مقرب بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف کرنے والا اللہ کے در پر پڑھنے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غلام، کوئی نوکر، کوئی رعایا پبلک کسی بادشاہ کے در پر پڑ جائے کہ ہم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ آپ ہماری مراد کو پوری نہ کر دیں، جب تک کہ آپ ہمیں جو چیز ہم مانگ رہے ہیں، جس چیز کو ہم طلب کر رہے ہیں اس چیز کو آپ دے نہ دیں، وہ چیز جب تک ہمیں حاصل نہ ہو جائے، وہ چیز جب تک ہمیں مل نہ جائے، ہم یہاں سے ہٹنے اور جانے والے نہیں ہیں۔ اب بادشاہ یا مالک جب دیکھتا ہے کہ وہ ضد پر اڑا ہوا ہے تو اس کو دے دیتا ہے، مطلوبہ چیزیں اس کو مل جاتی ہیں۔ یہی حال ہے اعتکاف کرنے والے کا کہ وہ اللہ کے در پر پڑ جاتا ہے کہ جب تک ہمیں اپنی مطلوبہ چیز مل نہیں جاتی، جس چیز کو ہم طلب کر رہے ہیں اور حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں، جب تک ہمیں نہ مل جائے اس وقت تک ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی اس طور پر اعتکاف کرنے والے کو ضرور وہ انعام، وہ فضیلت اور وہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اعتکاف کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی اعتکاف کیا کرتے
اور صحابیات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ پابندی سے اعتکاف کرتے ہی تھے کہ ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی. اس لیے اگر کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اپنے گھر میں کوئی مخصوص جگہ متعین کر لے اور وہ وہیں پر اعتکاف میں بیٹھ جائے. گھر میں اعتکاف کی جگہ متعین کر کے اس کے لیے گھر میں بیٹھ جانا اور گھر میں اعتکاف کرنا یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے, اور اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مرد کو مسجد میں اعتکاف کرنے کا ثواب ملتا ہے. اگر اعتکاف کا ثواب اور اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہو جائے تو مسجد میں بھیڑ لگنے لگے, مسجد سے لوگوں کو ہٹانا پڑ جائے. اعتکاف میں اتنا ثواب ہے, اعتکاف کی اتنی فضیلت ہے, اور اعتکاف اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر اس کی صحیح حقیقت, اصل حقیقت معلوم ہو جائے تو قرآن اندازی کرنی پڑ جائے کہ بھائی مسجد میں کون رہے گا, اس کے لیے قرآن ڈالو, قرآن اندازی کرو, اور پھر جس کا نام اس میں آئے اسی کو اعتکاف کا موقع ملے. یہ صورتحال پیش آ سکتی. اعتکاف ہے ہی اتنا اونچا عمل. یہ چند باتیں وہ تھی جو اعتکاف کی فضیلت کی تھی. اب آئیے اعتکاف کیسے کرنا ہے اور اس کی نیت کیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں اعتکاف کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت ہمیں دے دے اور یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے. تو اولاً یہ سمجھیں کہ اعتکاف کی مختلف قسمیں. ہم رمضان میں جو اعتکاف کرتے ہیں یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر گاؤں کے چند لوگ, ایک دو آدمی بھی اعتکاف کر لیں تو سب کی طرف سے وہ کافی ہے, لیکن اگر کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو پورے گاؤں پر اس کا وبال اور اس کا گناہ ہوگا. اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ 20 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے 20 رمضان کو ہم مسجد میں داخل ہو جائیں اس نیت سے کہ اے اللہ میں رمضان کے سنت موقدہ اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اس نیت سے آپ داخل ہو گئے, معتکف ہو گئے. اب مسجد سے بلا شدید ضرورت کے ہمیں باہر نہیں نکلنا. شدید ضرورت کیا ہے؟ طبیعی ضرورت, مثال کے طور پر پیشاب پاخانہ وغیرہ کے لیے نکلنا یہ طبیعی ضرورت ہے. اس ضرورت کے لیے ہم نکل سکتے ہیں, اور جتنی دیر کی ضرورت ہو ضرورت سے فارغ ہو کر فوراً ہم مسجد میں آ جائیں. بلا ضرورت اگر ہم مسجد کے باہر ٹھہریں گے تو ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر بھول کر مسجد سے باہر نکل جائے یا کسی نے زبردستی نکال دیا تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا, مگر اس صورت میں وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا. اسی طرح میت کو نہلانے, کفن دینے, جنازہ پڑھنے وغیرہ اگر جاتا ہے تب بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اعتکاف کرنے والے کو جنازہ پڑھنے نہیں جانا ہے, کفن دینے نہیں جانا ہے, میت کو نہلانے کے لیے نہیں جانا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ثواب مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھی اس کو دے رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے اور وہ بیمار کے حال پوچھنے کے لیے جا رہا ہے تب بھی اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے. اسی طرح گواہی دینے کے لیے جانا یہ بھی اعتکاف کو فاسد کر دیتا ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزے میں, رمضان میں جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کو روزہ رکھنا بھی ضروری ہے. اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا سنت موقدہ اعتکاف, رمضان کا اعتکاف نہیں ہوگا. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر روزہ اس کا کسی طرح اعتکاف میں فاسد ہو گیا, روزہ ٹوٹ گیا, اعتکاف کے دوران کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا, فاسد ہو جائے گا. اسی طرح کوئی بیماری آ گئی, بیمار پڑ گیا اعتکاف کرنے والا اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا دکھلانے کے لیے, علاج کے لیے, تب بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا, اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اعتکاف کرنے والا اگر پیشاب پاخانہ وغیرہ ضرورت کے لیے نکلا اور ضرورت سے فارغ ہو کر وہیں ٹھہر گیا, کسی سے بات کرنے لگا, کوئی کام کرنے لگا رک کر, تو اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اگر چلتے چلتے, مثال کے طور پر وضو کر رہا ہے, کرتے کرتے کسی سے کوئی بات کر لی,
یا پیشاب کے لیے پاخانہ کے لیے ضرورت کے لیے جا رہا ہے، جاتے جاتے یا آتے آتے کسی سے بات کر لی، رکا نہیں، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر رک کر بات کیا یا کوئی کام کیا تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا. اسی طرح بال بنوانے، داڑھی موچ بنوانے، حجامت بنوانے کے لیے نکلا تو اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اسی طریقے سے بیڑی سگریٹ وغیرہ پینے کے لیے مسجد سے باہر نکلا تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. مسجد کے حدود کچھ ہوتے ہیں، وہ معلوم کر لیا جائے کہ مسجد کا حد کہاں تک ہے. اگر مسجد کے حد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹے گا. اگر مسجد کے حد کے اندر ہے تو پھر اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. تو مسجد کے حد سے، حدود سے ہمیں باہر نہیں نکلنا ہے. ایک لمحہ بھی اگر مسجد کے حدود سے اعتکاف کرنے والا باہر رہتا ہے تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ان مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہمارا اعتکاف مقبول اعتکاف ہوگا. اور اگر ان مسائل کو سمجھے بغیر ہم نے اعتکاف کیا تو عموماً اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے اور لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے پر اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعتکاف کے تعلق سے کافی ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی. اب آئیے زکوٰۃ کے متعلق جو چند باتیں رہ گئی تھی وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، اور زکوٰۃ نہ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے اس کو بھی میں مختصراً ایک واقعے کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں اس کی پوری تفصیل ہم نے بتائی تھی. مختصر یہ کہ جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس اتنا مال ہے جس کی قیمت شہروں کے چاندی اور سونے کے ریٹ کے اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے، آپ کے شہر میں کیا ہے، آپ 52.5 تولہ چاندی گرام میں آپ پوچھ سکتے ہیں، 600 12.5 گرام تقریباً اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، وہ معلوم کر لیں. اور اس کے بعد دیکھیں کہ اتنی قیمت کا سامان ضرورت سے زائد ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. اگر ضرورت سے زائد تجارت کا مال ہو، یعنی جس مال کو ہم خریدتے ہیں بیچتے ہیں، یعنی گھر میں دکان ہو، یا کپڑے کی تجارت ہو، جانوروں کی تجارت ہو، ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں، عموماً 44-45 ہزار کے قریب پڑے گا. یہی ریٹ 52.5 تولہ چاندی کی بنتی ہے. اگر کم و بیش تقریباً 45,000 روپیہ یا اتنا ہی تجارت کا سامان ہمارے پاس ضرورت سے زائد ہے اور وہ سال بھر رکھا رہ گیا، تو اب اس میں شریعت زکوٰۃ فرض کرتی ہے کہ اس کا 2.5% تم زکوٰۃ نکالو. باقی اگر ضرورت کی کوئی چیز ہو، چاہے کروڑوں کی ہو، لیکن ہماری ضرورت میں ہے، یوز میں ہے، 1 کروڑ کی گاڑی ہمارے گھر میں ہے اور ہماری یوز میں ہے، وہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ ضرورت کی چیز ہے، شریعت نے ہم سب پر رحم کیا اور کہا اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کا مطلب کیا؟ جو مال گندا ہو رہا ہے، سال بھر رکھا ہوا ہے، کوئی یوز نہیں ہے، اب اس کو تم سال میں ایک بار پاک کرو. پاک کرنے کے لیے 2.5% غریبوں کو دو، تمہارا وہ مال پاک ہو جائے گا اور پاک ہو کر اور بھی زیادہ اس میں برکت ہوگی. زکوٰۃ دینے سے مال بڑھے گا، گھٹے گا نہیں. یہ شریعت نے ضابطہ فکس کیا اور اس میں یہ حکمت ڈال دی. تو زکوٰۃ کا میں نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ زمین میں کیا زکوٰۃ ہے. جب بھی پیداوار ہو، اگر ہم پانی گھر سے دیتے ہیں، پیسہ گھر سے لگتا ہے، تو اس میں آپ 20واں حصہ نکال دیں. 19 حصہ اپنے پاس، اگر 20 کلو ہوا تو 19 کلو گھر میں رکھا، 1 کلو غریب کو دے دیں. یہ زمین کی زکوٰۃ ہے، بس ختم. جانور اگر ہے، ہم جانور رکھتے ہیں تو 40 بکری اگر آپ کے پاس ہے، سال بھر اس کو باہر چراتے رہتے ہیں، کبھی کبھار گھر میں کھانا دے دیا، لیکن سال کا اکثر حصہ 8 مہینہ 9 مہینہ باہر ہی چرتا ہے، بکریاں چرتی ہیں، یا گائے ہے یا بھینس ہے یا اونٹ ہے. تو اگر 40 بکری ہو تو اس میں سال بھر گزرنے پر 1 بکری، 30 گائے یا بھینس ہو تو اس میں پھر زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے سال گزرنے پر، اور اگر اونٹ 5 ہو تو اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے. تو یہ تفصیل ہے جانوروں کی زکوٰۃ میں.
بہرحال عموماً ہم لوگوں کے پاس یا تو تجارت کا مال ہوتا ہے، خرید و فروخت کا، دکان وغیرہ، یا پھر ہمارے پاس کچھ روپے پیسے ہوتے ہیں۔ جانور، اتنے جانور تو بہت کم لوگ رکھتے ہیں، اور جو رکھتے ہیں تو وہ شرط پر نہیں اترتے۔ ہاں اگر کسی کے پاس ہے سال بھر، اکثر وہ باہر ہی چراتا ہے، اور بکریاں ہیں تو 40، گائے بیل بھینس ہے تو 30، اونٹ ہے تو 5، تو پھر اس میں زکوٰۃ آئے گی۔ اب آگے آئیے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا کیا حکم ہے۔ میں نے بہت تفصیل سے سمجھایا تھا کہ اس کا جو مال ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی مال کو جس نے وہ دنیا میں اپنا مال سمجھ کر محفوظ طریقے سے جمع رکھا ہے اور زکوٰۃ نہیں نکالتا، کل اللہ تعالیٰ اس کو گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیں گے اور اس صاحب مال کے گلے میں لپیٹ دیں گے، جو اس کو برابر ڈستا رہے گا اور یہ کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال ہوں، میں کوئی سانپ نہیں ہوں، میں وہی مال ہوں جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، آج مجھے اللہ نے سانپ بنایا ہے اور میں تم کو ڈس رہا ہوں۔ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ مال جس کو آج ہم نے اپنا سمجھا ہے، کل قیامت کے دن یہ سانپ بن جائے۔ تو مال کو پاک کرنا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ تو یہ فرض ہے جبکہ نصاب کے بقدر مال ہو، لیکن ایک اور چیز ہے، صدقہ، عام نفلی صدقہ۔ کسی کے پاس 10 روپے ہیں، 2 روپیہ ہم نے غریب کو دے دیا، اللہ کہتا ہے تم عام دنوں میں صدقہ کرو گے تمہیں 1 کا 10 ملے گا، جس طرح میں نے بھی آیت کریمہ تلاوت کی کہ جو 1 نیکی کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا اس کو میں 10 دوں گا۔ یہ تو عام دنوں کا حال ہے، لیکن اگر رمضان کے اندر ہم کسی غریب کو کچھ دیتے ہیں تو 1 کا 70 تو فکس ہے، باقی اور اللہ تعالیٰ اس میں ضاعف لمن یشاء، جتنا چاہے بڑھا دے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، کتنا بڑھائے گا وہ اللہ ہی کو معلوم، اس لیے کہ یہ مقدس مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ہر چیز کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ مال لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو اپنا مال سمجھ لیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے پہلے ہم غریب تھے، اللہ نے ہم کو بھی غریبوں کے لسٹ میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا، کرم کا معاملہ کیا کہ ہمیں اوروں سے زیادہ مال و دولت دے دی ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے غریب بندوں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، ان کا ہم خیال کریں۔ مال کو لے کر بیٹھ گئے تو اللہ پھر کسی کو نہیں چھوڑتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میں آپ کو ایک بہت دردناک واقعہ سناتا ہوں، اس کا کیا انجام ہوا آپ ذرا دماغ کھول کر اس واقعے کو سنیے۔ ثعلبہ ابن ابی حاتم انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو خوب مالدار بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ثعلبہ وہ مال، وہ تھوڑا مال جس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پاس طاقت سے زیادہ مال آ جائے جس پر تم شکر ادا نہ کرو۔ تھوڑا مال ہے، اللہ کا شکر ادا کر لو، یہ بہتر ہے کہ تمہارے پاس زیادہ آ جائے اور تم جہاں تہاں خرچ کرنے لگو اور پھر اللہ کا شکر ادا نہ ہو، اس مال میں بے برکتی ہو جائے۔ پھر کچھ دن کے بعد آیا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کر ہی دیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں، خوب میرے پاس مال و دولت ہو، خوب میرے پاس جانور ہو، بکریاں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا اے ثعلبہ کیا تم میری طرح نہیں رہنا چاہتے؟ کیا تم میری طرح نہیں بننا چاہتے؟ دیکھو اللہ کی قسم اگر میں دعا کر دوں تو یہ جتنے پہاڑ ہیں یہ سب سونے کے بن جائیں گے، اور میں حکم کروں تو یہ میرے ساتھ ساتھ ہر وقت چلیں گے۔ کیا تم میرے جیسا بننا نہیں چاہتے؟ یعنی اگر میں اشارہ کروں، میں حکم دوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلے، لیکن پھر بھی میں ایسا نہیں کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے مال پر راضی ہوں، شکر کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اے اللہ غریبوں میں رکھ، غریبوں میں اٹھا، غریبوں میں موت دے، میں تو یہ دعا کرتا ہوں۔
حضور کی دعا تھی، اے اللہ غریبوں میں زندہ رکھ، غریب کی طرح رکھ، غریبوں کے درمیان رکھ، موت دے تو غریب کی طرح دے، غریبوں کے درمیان دے، اور جب قیامت کے دن ہمیں اٹھا تو غریبوں میں اٹھا۔ یہ نبی کی دعا ہوا کرتی تھی۔ ثعلبہ کو سمجھایا، اے ثعلبہ کیا تو میری طرح بننا نہیں چاہتا؟ کیا تو میری طرح کم مال پر راضی رہنا نہیں چاہتا؟ ثعلبہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ دعا کر دیں گے اور میرا مال خوب بڑھ جائے گا، میں مالدار ہو جاؤں گا، تو حق والوں کے حق کو ادا کروں گا، سخاوت کروں گا، غریبوں کو دوں گا، مسکینوں کو دوں گا، میں خوب سخاوت کروں گا، خوب ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا بنوں گا، میں اپنے مال سے دوسرے کی مدد کروں گا۔ دعا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ اس کے مال کو خوب بڑھا دے۔ ان کی بکریوں میں برکت شروع ہو گئی۔ روایت میں لکھا ہے کہ اتنی برکت ہوئی، مال اس طرح بڑھنے لگا، ایسا بڑھنے لگا، ایسی بڑھوتری ہونے لگی کہ جس طرح کیڑے مکوڑے بڑھتے ہیں، تیزی کے ساتھ اس کا مال بڑھنے لگا۔ بکریوں میں اتنی برکت ہو گئی، مدینے میں اس کی بکریوں کے لیے جگہ تنگ پڑ گئی۔ جہاں دیکھو ثعلبہ کا مال، جہاں دیکھو ثعلبہ کی بکری۔ خوب برکت دے دی اللہ نے، خوب بڑھا دیا مال کو۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ پہلے تو یہ پانچوں وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن مال جب بڑھنا شروع ہوا، بکریاں جب بڑھنے لگی تو اس کی نمازیں چھوٹنے لگی۔ کبھی ظہر کبھی عصر پڑھ لیتے، باقی نمازیں غائب، باقی اپنے بکریوں میں اپنے مال میں نماز پڑھتے، بکریوں کے درمیان جہاں چراتے وہیں پڑھ لیتے۔ دھیرے 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 ساری نمازیں غائب، اپنے حساب سے اپنے گھر میں پڑھ لیا کرتے۔ وہ وقت بھی آیا کہ دھیرے دھیرے جمعہ کی نماز بھی نبی کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دیا۔ پہلے جمعہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اب جمعہ کی نماز بھی غائب، نبی کے پیچھے ایک نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہر وقت اپنے بکریوں میں، ہر وقت اپنے مال میں وہ خوش ہیں اور مگن ہیں، لگے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی سے پوچھا ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ صحابہ کرام نے بتلایا کہ ان کے مال، ان کی بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ مدینے کی زمین ان کی بکریوں کے لیے تنگ پڑنے لگی۔ وہ مدینے سے باہر رہتے ہیں، کہاں کہاں رہتے ہیں معلوم نہیں۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا، ثعلبہ کے لیے افسوس ہے، افسوس افسوس، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مال والوں کے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا اور نبی کو تاکید کی کہ جس کے پاس بھی نصاب کے بقدر مال ہو زکوٰۃ لو، 40 بکریاں ہو زکوٰۃ لے لو۔ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار، جیسا کہ ہم نے کہا 45,000 کم و بیش کسی کے پاس ہو، سال بھر گزر گیا ہو، زکوٰۃ وصول کرو۔ پورا ایک نظام زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے اللہ نے اپنے نبی کو نازل کر کے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرچی، ایک کاغذ پر ثعلبہ کے لیے زکوٰۃ کا پورا نصاب لکھ دیا کہ اتنی بکریاں اگر ہو تو اس میں اتنی بکریاں لے لو، اور 2 آدمی کو بھیجا، جاؤ ثعلبہ کے پاس اور اس سے کہو کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اور بھی وہاں پر کئی لوگ تھے، سب کا نام لکھا، فلاں کے پاس بھی جانا، فلاں کے پاس بھی جانا اور زکوٰۃ وصول کر لینا۔ اس وقت نظام تھا، بیت المال کا سسٹم تھا، زکوٰۃ جمع ہوتا بیت المال میں، زکوٰۃ کا مال، اور پھر وہ غریبوں کو، بیواؤں کو، جہاں جہاں مناسب ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیت المال سے خرچ کیا کرتے۔ یہی نظام خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر بہت دور تک رہا بیت المال کا نظام۔ بہرحال اور لوگوں نے تو زکوٰۃ دیا، خوش دلی سے دیا، اپنے جانوروں کو لا کر پیش کر دیا کہ نبی نے جب زکوٰۃ لینے بھیجا ہے، یہ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، تمہیں جتنا زکوٰۃ لینا ہے، جو متعین ہے شریعت میں جس قدر ہے وہ تم لے لو، اور خوش دلی سے اپنے جانوروں کو لے جا کر ان مال کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے تھے پیش کر دیا۔ لیکن ثعلبہ جب انہوں نے وہ پرچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھولی تو پڑھا تو کہا یہ تو ٹیکس ہے، ٹیکس کا مطلب یہ تو زبردستی ہم سے وصول کیا جا رہا ہے،
جس طرح کافر و مشرک یا یہود و نصارہ جو مومن نہیں ہے، اگر وہ مسلمان کے ایمان والوں کے گاؤں میں، ان کے شہر میں، ان کے ملک میں رہنا چاہیں اور حکومت اسلام کی ہو، مسلمانوں کی ہو، تو وہ ٹیکس دے کر رہتے تھے۔ پہلے یہ نظام تھا، وہ ٹیکس دو اور ملک میں رہو، تمہارے ساتھ مار پیٹ نہیں کی جائے گی، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن تم کو ٹیکس دینا پڑے گا، سال میں اتنا دینا پڑے گا، وہ لیتے تھے۔ آج بھی بہت سارے ٹیکس ہمارے اوپر ہیں جو لینا تو صحیح نہیں ہے، لیکن حکومت ہم سے لیتی ہے اور ہم کو دینا پڑتا ہے، چاہے اس کو ظلم کہے چاہے جو کہے، لیکن وہ ٹیکس ہمیں بھرنا پڑتا ہے، خود بخود اکاؤنٹ سے کٹ جاتا ہے۔ بہرحال تو اس ثعلبہ بن ابی حاتب نے کیا کہا، یہ تو ٹیکس ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، اور کیوں نہ ہو، اس سے پہلے وہ غریب تھا، اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو مال دیا تھا، آزمانے کے لیے دیا تھا۔ اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ میری آزمائش ہے، اگر میں نبی کی بات کو آج ٹھکرا دیتا ہوں، انکار کر دیتا ہوں، تو میرا انجام بہت خطرناک اور برا ہو۔ لیکن انہوں نے ڈائریکٹ کہا، یہ ٹیکس ہم سے وصول کیا جا رہا ہے، یعنی زبردستی ہم سے لی جا رہی ہے، میں نہیں دے سکتا ہوں، بعد میں سوچوں گا۔ بہرحال جب ان کے گاؤں والوں کو خبر ہوئی کہ ثعلبہ نے یہ جواب دے دیا ہے، تو ثعلبہ کو جا کر کہا کہ نبی ناراض ہو گئے ہیں، اور قرآن کی آیت بھی اس کے بارے میں نازل ہو گئی کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر مال دے دے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، لیکن جب اللہ مال دے دیتا ہے تو وہ بدل جاتے ہیں، پھر وہ خرچ نہیں کرتے اور وہ زبان سے ایسی ویسی باتیں نکالنے لگتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم یہ ہے، اس کے بارے میں قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ اے نبی، اگر وہ تمہارے پاس مال لے کر بھی آئے تب بھی تم اس کے مال کو قبول مت کرنا، اس کے مال کو رد کر دینا، اس لیے کہ انہوں نے بہت غلط بات اپنی زبان سے نکالی ہے۔ کچھ دن کے بعد ثعلبہ اپنا مال لے کر آیا، اے اللہ کے نبی، میرا مال پیش خدمت ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا مال لینے سے ہمیں منع کر دیا، ہم نہیں لے سکتے۔ چنانچہ وہ افسوس کرتا ہوا، سر پر مٹی ڈالتا ہوا وہاں سے بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، یہ ثعلبہ اپنا مال لے کر ان کی خدمت میں پہنچے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اے ہمارے خلیفہ، آپ ہمارا مال لے لیں، آپ ہمارے مال کا صدقہ اور زکوٰۃ لے لیں۔ آپ نے کہا، جب نبی نے اپنے زمانے میں تمہارا مال قبول نہیں کیا، میں قبول کرنے والا کون ہوتا؟ بھگا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے پاس بھی یہ پہنچا، آپ لے لیجئے ہمارا مال۔ حضرت عمر نے کہا، جب اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا، خلیفہ اول نے قبول نہیں کیا، میں قبول کرنے والا کون ہوتا؟ حضرت عمر نے بھی بھگایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئے، ان سے بھی جا کر کہا، خلیفہ چہارم حضرت عثمان، آپ ہمارا مال قبول کر لیں۔ کہا، جب نبی نے قبول نہیں کیا، تینوں خلیفہ راشد نے قبول نہیں کیا، میں قبول کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ آپ نے بھی اس کا انکار کیا اور اس کو بھگایا۔ چنانچہ اسی زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی وہ شخص ختم ہوا، انتقال ہوا، مر گیا۔ آپ بتائیے یہ کیسا خطرناک انجام ہے؟ نبی جس سے ناراض، چاروں خلیفہ جس سے ناراض، اس کا انجام آخرت میں کیا ہوگا؟ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ کے نبی اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ اللہ نے جب یہ خطر انجام، عبرتناک انجام کر کے دکھلایا تو ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ بات چھوٹی سی تھی، مال کے لیے دعا کرائی، اللہ نے مال دیا، لیکن وہ اس پر قائم نہ رہ سکے اور اس کو جزیہ اور ٹیکس کہنے لگے۔ اللہ نے کیسا عبرتناک انجام اور عبرت کی چیز اس کو بنا دیا۔ اگر ہمارے پاس بھی مال و دولت ہے، اللہ نے مال دیا ہے، تو اس کو جمع کر کے نہ رکھیں، اس سے نکالتے رہیں، اس میں غریبوں کا بھی حق ہے۔ اللہ آزمائش کے لیے بھی مال دیتا ہے، غریبوں کو دیں، فقیروں کو دیں، مسکینوں اور محتاجوں اور بیواؤں پر خرچ کریں۔
یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اعتکاف، ان تمام چیزوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔